یہ تم میری طرف اس طرح گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کملا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے سر میں نکیلے پنجوں کی چبھن انتہائی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یک لخت مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے جھپٹ کر کملا کی گردن کو پوری قوت سے اپنے آہنی پنجوں میں دبوچ لیا اور انگلیوں کے حلقے کو تنگ کرتا چلا گیا۔ کملا کا جسم ماہی بے آب کی طرح میرے شکنجے میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی اکھڑی اکھڑی آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں خوف، دہشت اور تکلیف کی شدت کے باعث حلقوں سے باہر ابلی پڑ رہی تھی۔ یک لخت کملا کا جسم دو چار شدید جھٹکے لے کر میرے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ سنو جمیل، تم اس کے ایسی ٹھوکر مارو کہ خون نکل آئے۔ میں اس مرتبہ کوئی نشان چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں نے انکا کی ہدایت پر زور سے کملا کے جسم کو زمین پر گرا کر ایک ٹھوکر ماری۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ کملا کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ میں دوبارہ ہوش میں آ گیا تھا، یہ سوچ کر کہ میں نے کملا کو مار ڈالا ہے۔ میں لرز اٹھا۔ بوکھلاہٹ میں نے کملا کے بے جان جسم کو اسی طرح چھوڑ دیا اور خود خوفزدہ انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ جمیل، تم نے واقعی میرے لیے بڑا کام کیا ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ انکا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں بے بسی کے عالم میں بولا، یہ ناممکن ہے جمیل، تم میرے ساتھ دوستی نبھانے کا عہد کر چکے ہو اور یہ دوستی اسی وقت ختم ہوگی جب میں چاہوں گی۔ انکا نے تیزی سے جواب دیا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، اب تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کملا کو قتل کرنے کے جرم میں دھر لیے جاؤ۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ایک نظر ریت پر پڑی ہوئی بے جان کملا پر ڈالی، پھر تیزی سے گھوم کر اپنی کار کی سمت دوڑنے لگا۔ چند ساتھ پہلے تک چوپاٹی کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی خوابناک فضا اور ہوا کے ہنک ہنک جھونکے مجھے اکسا رہے تھے اور میرے تشنہ جذبات کو گدگدا رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے اس قدر خوفناک ہو گیا کہ میں جلد از جلد وہاں سے بہت دور چلا جانا چاہتا تھا۔ انکا کے علاوہ خود کملا نے بھی مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ رات کے سناٹے میں سادہ لباس والے چوپاٹی کے علاقے میں شکاری کتوں کی طرح جرائم کی بو سونگھتے پھرتے ہیں اور پکڑے جانے کی صورت میں ملزم کو بھاری خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر میں کملا جیسی حسین و گداز جسم والی عورت کے ساتھ دادے عیش دیتا ہوا پکڑا جاتا تو پھر کوئی فکر نہ تھی۔ میں کملا کے جسم کے عوض پولیس کا منہ دولت کے انبار تلے اور پکڑے جانے کی صورت میں مجھے یقین تھا کہ پھانسی کا پھندا میرا مقدر بن جاتا چنانچہ میں بدحواسی کے عالم میں بھاگتا جا رہا تھا۔ جس جگہ میں نے انکا کی ترغیب پر کملا کو ٹھکانے لگایا تھا، وہاں سے کار تک فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن ڈر اور دہشت نے اس مختصر فاصلے کو بھی میرے لیے حاصل طویل بنا دیا تھا۔ ہر لمحے مجھے یہی گمان ہوتا تھا کہ اچانک تاریکی میں سے بے شمار قانون کے نگہبان نمودار ہوں گے اور مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں کسی نہ کسی طرح ہانپتا کانپتا اپنی کار تک پہنچ ہی گیا۔ جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر میں نے خود کو اگلی سیٹ پر گرایا، پھر گاڑی سٹارٹ کی اور اسے برق رفتاری سے واپسی کے لیے کھلی سڑک پر ڈال دیا۔ میرا ذہن اس وقت متضاد کیفیتوں سے دوچار تھا۔ کبھی مجھے کملا کا خیال آتا جو بالکل بے گناہ تھی۔ مرنے سے بیشتر آخری بار اس غریب نے مجھے جن نظروں سے دیکھا تھا ان میں جھلکنے والا اضطراب ابھی تک میرے اعصاب پر حاوی تھا۔ کبھی مجھے اپنی خوابگاہ میں کملا کی ہنسی، یک لخت میرا ذہن انکا کے بارے میں الجھ کر رہ گیا۔ انکا جس کے پراسرار وجود نے ابھی مجھ سے کملا کو موت کے گھاٹ اتروایا تھا، اور پھر جب میں یہ سوچتا کہ انکا اس وقت بڑے آرام سے چوپاٹی پر کملا کی لاش سے خون کا ایک قطرہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے چوس رہی ہوگی، تو میرا ایک ایک رواں دہشت سے کانپ اٹھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی کار کو گیراج میں بند کیا، پھر بھاگتا ہوا اندر داخل ہو گیا، جہاں میرا ملازم خاص میرے انتظار میں بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تیزی سے ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر خوابگاہ میں جا کر بستر پر گر گیا۔ میں موقع واردات سے فرار ہو کر اپنے گھر پہنچ چکا اور مجھے یقین تھا کہ کسی کو بھی مجھ پر شبہ نہیں ہوا۔ پھر بھی میری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ خاصی دیر تک میں بستر پر پڑا اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں پر قابو پاتا رہا، پھر کسی خیال سے اٹھ بیٹھا اور باہر آ کر ملازم سے دریافت کیا، میری غیر موجودگی میں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ جی نہیں جناب، کوئی فون بھی نہیں آیا، ملازم نے دبی زبان میں کہا، پھر میرے چہرے سے میری دلی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، جناب آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم جا کر سو رہو، میں نے تیزی سے ملازم کو جواب دیا۔ ملازم جانے کے لیے پلٹا تو میں نے اسے دوبارہ روکتے ہوئے کہا، سنو، آج جو عورت یہاں آئی تھی، کیا تم اس سے واقف ہو؟ نہیں۔ ملازم میرے سوال کی نوعیت نہ سمجھ سکا، اس لیے گڑبڑا کر بولا، قسم لے لیجئے جناب جو میں کبھی ان چکروں میں پڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی تم سے اس عورت کے بارے میں دریافت کرے تو تم یہی کہنا کہ تم اس سے قطعی ناواقف ہو۔ کبھی کوئی تم سے اس عورت کے یہاں آنے کے بارے میں دریافت کرے تو تم انکار کر دینا۔
آپ فکر نہ کریں جناب۔ اس بار میرے ملازم نے اپنے ہونٹوں پر مانی خیز آپ سے پہلے میں بمبئی کے اور کئی سیٹھوں کے ہاں ملازمت کر چکا ہوں۔ مالک کا راز میرا اپنا راز ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ممکن تھا میں ملازم کی اس بے تکلفی پر برہم ہو کر اسی وقت اسے برطرف کر دیتا، معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اس لیے میں نے ملازم کو محض گھورنے پر اکتفا کیا اور پیچو تاپ کھاتا دوبارہ اپنی خوابگاہ میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ انکا کا پراسرار وجود اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھا، مگر میرا ذہن اسی کے بارے میں الجھ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ انکا کی پراسرار قوت ہی نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچایا، لیکن میں اس وقت بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ کسی طرح انکا سے گلو خلاصی کر لی جائے۔ میرے پاس اب انکا کا دیا ہوا بہت کچھ موجود تھا، اس لیے اگر میں اسے چھٹکارا حاصل کر لیتا تو بھی عیش و آرام سے زندگی بسر کر سکتا تھا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ انکا کے دائرہ اختیار سے نکلنا میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ جمشید کو مار کر فرار ہوتے وقت بھی میں نے انکا سے خدا کے نام پر یہی درخواست کی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور اپنے لیے کسی اور شخص کو منتخب کر لے، لیکن اس نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میرے سر پر وارد ہوئی ہے، اس لیے جب تک چاہے گی اپنا تسلط برقرار رکھے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے مجھ سے نمایاں طور پر یہ بھی کہا تھا کہ اگر کبھی میں نے اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی تو مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں تمام رات اسی کرب اور بے چینی کی حالت سے دوچار اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند کا غلبہ کس وقت میرے اوپر طاری ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بہرحال اتنا ضرور یاد ہے کہ دوبارہ میں دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز سن کر ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ پھر وقت کا صحیح اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میری نظر دیوار گر کلاک پر پڑی جو صبح کے 9 بجا رہا تھا۔ رات کے سارے واقعات میرے بیدار ہوتے ہی میرے ذہن میں تازہ ہو گئے تھے، اس لیے جب دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی تو میں سہم کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا، کئی بار پولیس کے کرندے تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا میں کملا کے قتل کے الزام سے بچ سکوں گا؟ کیا میں قانون کے نگہبانوں کو یہ یقین دلا سکوں گا کہ کملا اور جمشید کا قاتل میں نہیں بلکہ انکا کی پراسرار ذات ہے جو ہر وقت میرے سر پر مسلط رہتی ہے؟ کیا قانون انکا کے پراسرار وجود پر ایمان لے آئے گا؟ کیا سائنسی دور میں لوگ اس عجیب و غریب ناقابل توجیہ واقعے پر یقین کر لیں گے؟ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اسی قسم کے خطرات میرے دماغ کو منتشر کیے دے رہے تھے۔ جب تیسری بار کسی نے دروازے کو دھڑ دھڑایا تو میری کیفیت اس وقت کسی ایسے چوہے سے مختلف نہ تھی جو پنجرے میں چاروں طرف پھنس جانے کے بعد سہم کر اپنے وجود میں دبک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ آنے والے لمحات کے سنگین نتائج کو محسوس کر کے میں لرز اٹھا، مگر میرے پاس اور کیا حل تھا؟ صرف یہی کہ میں خود کو حالات کے سپرد کر دوں۔ چنانچہ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر چٹخنی گرا دی۔ دروازے پر میرا وہی خاص ملازم موجود تھا۔ مجھے اس کی نظروں میں ایک عجیب عیارانہ چمک محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے اس کی نگاہیں بھی کچھ بدلی سی نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ سوچ کر کہ ممکن ہے گزرے ہوئے لمحات نے خود میری قوت فیصلہ کو بدل دیا ہو، میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ڈریسنگ گاؤن کی بیلٹ کو باندھتے ہوئے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ یہ اخبارات ہیں جناب۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اخبارات میری طرف بڑھا دیے۔ نامعقول گدھے! میں یک لخت ملازم پر چڑھ دوڑا۔ تم جانتے نہیں مجھے اخبارات سے پہلے چائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں جناب، لیکن میں نے سوچا شاید آج آپ کو چائے سے پہلے اخبارات کی ضرورت ہوگی۔ ملازم کا لہجہ اس درجہ چبھتا ہوا اور معنی خیز تھا کہ میں چونک اٹھا۔ ایک نظر میں نے اسے غور سے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اخبارات لے لیے، لیکن دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا تیرنے لگا۔ میرا سر گھوم گیا اور اخبارات میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑے۔ ملازم سے اخبارات لیتے ہی میری نظر سب سے پہلے جس سرخی پر پڑی وہ کملا کے قتل سے متعلق تھی۔ سرخی کے نیچے کملا کی لاش کی تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ملازم نے کیوں چائے سے بیشتر مجھے اخبارات فراہم کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی، قبل اس کے کہ میں اپنے حواس مجتمع کرتا اور ملازم سے کچھ کہتا وہ خود ہی بول پڑا۔ مجھے رات ہی شبہ ہوا تھا جناب کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ گھبرائیے نہیں جناب، ملازم نے دبی زبان میں کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ اطمینان رکھیے، اگر پولیس والے یہاں تک پہنچ گئے تو میں یہی بیان دوں گا کہ کملا سے آپ کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ملازم کی بات کا کیا جواب دوں۔
چند لمحے تک میں خاموش کھڑا موقع کی نزاکت کو محسوس کرتا رہا، پھر ملازم کو مخاطب کر کے بڑی صاف گوئی سے بولا، ہو سکتا ہے تم نے اخبارات میں شائع ہوئی خبروں سے جو نتیجہ نکالا وہ ٹھیک ہی ہو، لیکن کیا تم اس کا کوئی ثبوت دے سکو گے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جناب؟ ملازم نے جلدی سے کہا، آپ کے خلاف ثبوت پیش کر کے میں نمک حرامی بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے ملازم کو جھلا کر گھورا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، پریشان مت ہو جناب، اول تو پولیس کو ابھی تک کملا دیوی کے قاتل کے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم، اور اگر خدا نخواستہ سے معلوم ہو بھی گیا تو آپ ان کے ہونٹوں پر دولت کی مہر لگا کر خاموش کر سکتے ہیں۔ بمبئی میں سب چلتا ہے سرکار۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچ کر ملازم کو اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے دبی زبان میں کہا، اگر تم نے وفاداری کا ثبوت دیا تو میں تم کو خوش کر دوں گا۔ میں ہمیشہ وفادار رہوں گا جناب، ملازم نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، پھر معنی خیز لہجے میں کہا، ایسے معاملات میں 25-50 ہزار کی بھلا کیا حقیقت ہوتی ہے؟ ملازم مجھے کیا باور کرانا چاہتا تھا، میں اسے محسوس کر کے غصے سے سرخ ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں خاموشی سے اس کی مطلوبہ رقم دینے کا وعدہ کر لیتا، لیکن جس انداز میں اس نے مجھ سے سودے بازی کرنا چاہی تھی اس سے میرا بدن شعلہ بن گیا۔ میں اپنی جلد بازی کے دوررس نتائج کو قطعی فراموش کر بیٹھا اور ملازم کو قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا گرجدار آواز میں بولا، نمک حرام کمینے، دفع ہو جائے اسی وقت، میں تجھے ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا۔ جیسی آپ کی مرضی جناب، ملازم نے آنکھیں بدل کر جواب دیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے کھلا چیلنج موجود تھا۔ شانے اچکا کر وہ جانے کے لیے گھوما تو میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ حرامزادے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اگر تو نے میرے خلاف کوئی بیان دینے کی کوشش کی تو 25-50 ہزار کی جگہ میں 1,00,000-2,00,000 بھی خرچ کر دوں گا، لیکن تجھے جیل میں سڑوا ڈالوں گا۔ ملازم میری بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ حالات نے جس تیزی سے اپنا رخ بدلا تھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ملازم کے جانے کے چند ثانیے تک میں ساکت و جامد کھڑا اپنا نچلا ہونٹ چباتا رہا، پھر میں نے اخبارات اٹھائے اور ان کا مطالعہ کرنے لگا۔ اخبارات نے کملا کے پراسرار قتل کو ضرورت سے زیادہ اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پولیس بڑی سرگرمی کے ساتھ قاتل کی تلاش میں تھی۔ کملا کے قتل کے سلسلے میں اخباری نمائندوں نے یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ اسے کسی عیاش طبع قاتل نے طے شدہ پروگرام کے تحت مارا ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی تھی۔ واقعہ چونکہ رات کا تھا اس لیے یہ خبر صفحہ اول پر ہی شائع ہو سکی۔ اخبارات کا مطالعہ کرنے کے بعد میں بری طرح پریشان ہو کر ہاتھ پشت پر باندھے خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا کہ مون مجھے انکا کا خیال آ گیا، جو میری ان تمام پریشانیوں کا موجب بنی تھی۔ انکا کا تصور ابھرتے ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے سر پر موجود ہے۔ دوبارہ وہ کب اور کس وقت میرے سر پر آن دھمکی تھی مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا، لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ سر پر بڑے آرام سے پاؤں پسارے سو رہی ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ محسوس کی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ انکا صرف محسوس کیے جانے والا کوئی پراسرار وجود تھا۔ ذہن نے اس کی ایک شبیہہ بنا لی تھی۔ کبھی مجھے وہ بھیانک اور خوفناک نظر آتی، کبھی کسی نازک اندام حسین و جمیل دوشیزہ کے روپ میں۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ وہ کوئی بہت ہی حسین قسم کی عورت تھی۔ اس وقت اس کے چہرے کی رنگت نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ غالباً کملا کا خون پی لینے کے بعد اس کے حیرت انگیز وجود کو بھرپور تقویت حاصل ہو چکی تھی۔ میں نے عالم تصور میں انکا کو محو خواب پایا تو اور مشتعل ہو گیا۔ مجھے اس کے وجود سے شدید نفرت ہو رہی تھی جس نے مجھے قاتلوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ خود بے فکری اور بے خبری کے عالم میں آرام اور سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو انکا کے سارے احسانات فراموش کر کے اسے مار ڈالتا، لیکن موجودہ حالات میں سوائے خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو جانے کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ کسی نادیدہ قوت سے ٹکرانا میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ میں اپنے پریشان خیالات میں الجھا ہوا ٹہلنے میں مصروف تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ انکا انگڑائی لے کر اٹھ چکی ہے اور میری حالت پر زیر لب مسکرا رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے اس وقت جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں تل ملا کر رہ گیا اور اس پراسرار وجود کو کوئی سخت بات کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور طویل جماہی لیتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے بولی، جمیل صاحب کہیے، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے جلے کٹے لہجے میں کہا، بلکہ اس وقت تو میں بڑے اچھے موڈ میں ہوں۔ تم کملا کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ انکا نے اپنے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی روایتی بے تکلفی سے جواب دیا۔ وہ واقعی بڑی خوبصورت جسم کی لڑکی تھی۔ خون تو اس کا بے حد اچھا تھا۔ ایک عرصے بعد مجھے اتنا ذائقہ دار خون نصیب ہوا ہے، اور جب میں پھانسی پر چڑھ جاؤں تو تم میرا خون بھی چٹخارے لے لے کر پی جانا۔ میں جھلا کر بولا، پتہ نہیں تمہارا خون کیسا ہو؟ انکا نے بڑی شوخی سے جواب دیا، اس سے بیشتر کسی عیاش آدمی کا خون پینے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ ویسے سنا ہے کہ آوارہ گردوں کا خون بےحد کڑوا اور بدمزہ ہوتا ہے۔ آج وہ بہت مست معلوم ہوتی تھی۔ انکا، میں نے بے بسی کی حالت میں بڑی لجاجت سے کہا، خدا کے واسطے تم اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔
بڑے احسان فراموش معلوم ہوتے ہو جمیل، کیا تم بھول چکے ہو کہ تمہیں یہ سب عیش و عشرت کس کی بدولت حاصل ہوا ہے؟ انکا کے لہجے کی سنجیدگی میں نے بطور ہاس محسوس کی۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب میں ہی نہ رہوں گا تو پھر یہ سب کچھ کس کے کام آئے گا؟ میں رو دینے والے لہجے میں بولا۔ انکا نے مجھے چمکارتے ہوئے کہا، تم تو سچ مچ بے حد خوفزدہ نظر آ رہے ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیا میں تمہارے لیے بے گناہ لوگوں کا خون بہاتا رہوں؟ سنو جمیل، انکا اچانک بڑی سنجیدگی سے بولی، جب تک میرا وجود تمہاری ذات سے منسلک ہے تمہیں کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پر کچھ پریشانیاں پیش آ جائیں، مگر تم ان پر بآسانی قابو پا سکتے ہو۔ انکا کے لہجے میں نہ جانے وہ کون سا جادو تھا کہ مجھے سکون مل گیا۔ پھر بھی جب میں نے اسے ملازم کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ بے پرواہی سے بولی، مجھے علم ہے وہ تم سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت وہ تھانے میں بیٹھا اپنا بیان لکھوا رہا ہے اور پولیس کوئی دم میں یہاں پہنچنے والی ہے، مگر تمہیں گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تم پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے دولت کا استعمال بھی بخوبی جانتے ہو۔ ملازم کا کیا ہوگا؟ اس کی فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گی، انکا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر بہت اعتماد کے ساتھ بولی، جب تک تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رہو گے اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، میں تمہارا برابر تحفظ کرتی رہوں گی، لیکن جس روز بھی تم نے ایسا کیا اس روز میں تمہیں ایسی مصیبت سے دوچار کر دوں گی کہ تمہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ انکا جو کچھ کہہ رہی ہے اسے کر گزرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ دیکھیں یہ آفت کب تک میرے سر پر مسلط رہتی ہے۔ جمیل، تمہیں ایک خوشخبری سناؤں؟ کچھ دیر بعد انکا نے مسکراتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، تمہاری نرگس اصفہانی کل تک تمہارے پاس آ جائے گی۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ نرگس اصفہانی کا نام سن کر میں اپنی ساری پریشانیاں فوراً بھول گیا۔ اپنی محبوبہ کا نام سنتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ مجھے کیا نہیں معلوم جمیل صاحب، انکا نے میرے سر پر کھڑے ہو کر کہا، پھر اپنے دیدے مٹکانے لگی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ نرگس آتے ہی تم سے شادی کی درخواست کرے گی جسے تم فوراً قبول کر لو گے۔ سچ؟ میرے ذہن میں شہنائیاں بجنے لگی، لیکن باہر سے ابھرنے والی قدموں کی آواز نے شہنائیوں کی آواز کو دبا دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا اظہار ابھی چند لمحے بیشتر انکا مجھ سے کر چکی تھی۔ پولیس کا ایک انسپکٹر، 2 سپاہیوں اور میرے ملازم کے ساتھ جس وقت میرے کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل دہل کر رہ گیا۔ انکا نے اس موقع پر ایک بار پھر میری ڈھارس بندھائی۔ دیکھو جمیل، پولیس والوں کے سامنے کسی قسم کی بزدلی کا ثبوت مت دینا، ہمت سے کام لینا اور اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دینا کہ تم کملا نامی کسی لڑکی کو جانتے ہو۔ ہاں، جو پولیس زیادہ قرید کرے تو تم وقتی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انسپکٹر کی مٹھی گرم کر دینا۔ انکا کی بات سن کر میں اپنی جگہ محتاط ہو گیا اور اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پا کر انسپکٹر کو یوں گھورنے لگا جیسے مجھے اس کا بلا اجازت مکان میں داخل ہونا ناگوار گزرا ہو۔ انسپکٹر کچھ دیر تک خاموش کھڑا میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا، پھر بغیر کسی تمہید کے اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ وہ مجھ سے کملا کے بارے میں کچھ معلوم کر لینے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا۔ میرا نمک حرام ملازم قریب ہی کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا، لیکن مجھے اس کی موجودگی کی بھی مطلق کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انکا کے مشورے کے پیش نظر میں نے انسپکٹر کو اپنا بیان یہی دیا تھا کہ میں کملا نامی کسی لڑکی سے واقف نہیں ہوں اور یہ کہ آج میں پہلی مرتبہ اس نام کو اس کی زبان سے سن رہا ہوں۔ انسپکٹر جو اس خیال سے اچانک میرے کمرے میں دندناتا ہوا گھس آیا تھا کہ مجھے ملازم کے دیے ہوئے بیان کے تحت معروف کر لے گا، مجھے ایک ٹھوس چٹان کی طرح اٹل دیکھ کر میری طرح مایوسی کا شکار نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، جمیل صاحب، کیا آپ اس شخص سے واقف ہیں؟ جی ہاں، میں نے بڑی بے پرواہی سے اپنے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ میرا ملازم رہ چکا ہے۔ گویا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صبح تک یہ آپ کی ملازمت میں تھا؟ جی ہاں۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نے اسے کس وجہ سے اپنی ملازمت سے برخاست کیا تھا؟ انسپکٹر نے کسی قدر طنز کے ساتھ کہا۔ انسپکٹر، میں نے ذرا خفگی سے کہا، میں بےہودہ قسم کے ملازموں کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ویسے بھی کسی ملازم کو ملازمت سے برخاست کر دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ جمیل صاحب، انسپکٹر بدستور رکھائی سے بولا، کیا کملا کے قتل کی کہانی آپ اخبارات میں پڑھ چکے ہیں؟ محض سرخی کی حد تک۔ تفصیل میں نے وقت اس لیے ضائع نہیں کیا کہ مجھے جرائم سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن آپ کے ملازم کا بیان ہے کہ مقتولہ رات آپ کی خوابگاہ میں آپ کے ساتھ موجود تھی۔ اگر آپ میرے ملازم کے بیان کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں تو بڑے شوق سے اس کی چھان بین کر لیں۔ میں نے اس بار بھی بے پرواہی سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ گویا آپ کو اس حقیقت سے انکار ہے کہ چوپاٹی پر پائی جانے والی لاش جس عورت کی ہے وہ رات گئے تک آپ کے پاس تھی۔ یہ سراسر بہتان ہے انسپکٹر۔ میں نے قدرے برہمی کا مظاہرہ کیا۔ محض ایک ملازم کے بے سروپا بیان پر آپ مجھے قتل کا مجرم گرداننے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ بہت خوب۔ پولیس انسپکٹر اس بار نہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ اس کی دورس نگاہیں کسی بھوکے عقاب کے مانند میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کچھ توقف کے بعد اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، مسٹر جمیل، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی کار اس وقت کہاں ہے؟ گیراج میں۔
میں نے تیزی سے جواب دیا۔ میں ایک نظر اسے دیکھنا چاہوں گا۔ بڑے شوق سے دیکھیے، میں نے ناراض سا ہوتے ہوئے کہا۔ پھر انسپیکٹر کو ساتھ لیے باہر کی طرف لپکا ہی تھا کہ انکا نے جو بڑی سنجیدگی سے میرے سر پر بیٹھی حالات کا جائزہ لیتی رہی تھی مجھ سے بولی، جمیل اب وقت آ گیا ہے کہ تم انسپیکٹر کو خریدنے کی کوشش شروع کر دو۔ کار کے اندر ساحل سمندر کی جو تھوڑی بہت ریت موجود ہے وہ تمہیں پھنسانے کے لیے انسپیکٹر کی رہنمائی بھی کر سکتی ہے۔ انکا نے جس خطرے کا اشارہ کیا تھا اسے محسوس کر کے میں اچانک رک گیا تو انسپیکٹر نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، کیوں مسٹر جمیل، آپ رک کیوں گے؟ کیا گاڑی کا معائنہ کرانے میں آپ کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں، میں نے جلدی سے کہا اور خود پر قابو پاتے ہوئے بڑی نرمی سے بولا، انسپیکٹر مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فرمائیے۔ انسپیکٹر مجھے نرم پڑتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ بات دراصل یہ ہے انسپیکٹر کہ میرے ملازم نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھا کر مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ کیا مطلب؟ انسپیکٹر نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ اسے میرے نجی مصروفیات کے بارے میں بھی تھوڑا بہت علم ہے جس کی بنا پر وہ متعدد بار مجھے بلیک میل کر چکا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ مرتب کر کے اس میں رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ آج صبح بھی اس نے مجھ سے ایک لمبی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے کملا کے کیس میں بھی ملوث کر سکتا ہے۔ اسی نے مجھے صبح کے اخبارات بھی دکھائے تھے۔ میں سمجھا نہیں کہ آخر وہ آپ کو کملا کے قتل میں کس طرح ملوث کر سکتا تھا۔ اس لیے کہ میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سا کیا، پھر جلدی سے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر بولا، دراصل بات یہ ہے انسپیکٹر کہ کملا ایک دو بار پہلے بھی میرے مکان پر آ چکی ہے۔ کملا کی ایک سہیلی جو آج کل مجھ سے ناراض ہے اس راز سے واقف ہے جس کا علم میرے ملازم کو بھی ہے۔ اس نمک حرام نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی منہ مانگی رقم دینے سے انکار کیا تو وہ کملا کی سہیلی سے میرے خلاف بیان دلوا کر مجھے پھنسوا دے گا۔ اگر یہ حقیقت ہے مسٹر جمیل تو مجھے آپ کے ملازم کی چالاکی کی داد دینا پڑے گی۔ اس نے واقعی آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ انسپیکٹر، میں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کملا کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ درست فرما رہے ہوں، لیکن کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کے ملازم نے آج صبح آپ سے کتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا؟ انسپیکٹر نے اپنا آخری جملہ ذرا دبی زبان میں بڑے معنی خیز لہجے میں ادا کیا تھا۔ 25,000۔ میں نے تل ملا کر بڑی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا، پہلے بھی یہ مردود کئی بار مجھ سے 1,500 ٹھگتا رہا ہے۔ حالات کے پیش نظر آپ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا جمیل صاحب۔ انسپیکٹر نے زریلا مسکراتے ہوئے کہا، ایسے موقع پر اگر 1,00,000-1,50,000 روپیہ خرچ کر کے بھی آپ اپنی گلو خلاصی کرا لیں تو سودا مہنگا نہیں رہے گا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا شکار میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ چنانچہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میں نے کھل کر انسپیکٹر سے سودا کر لیا اور اس کی مطلوبہ رقم اسے دے دی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، انسپیکٹر کہیں یہ مردود کسی اور بڑے آفیسر سے رابطہ قائم کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ جمیل صاحب؟ انسپیکٹر نے اس بار بڑی اپنائیت سے جواب دیا، کیا مجال ہے اس کی کہ ایک لفظ بھی آپ کے خلاف زبان سے نکال سکے، اور پھر میں جو ہوں آپ کے ساتھ۔ انسپیکٹر کے جانے کے بعد میں نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ پھر سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ گاڑی کو گیراج سے نکال کر سروسنگ اسٹیشن چھوڑایا۔ انکا نے مجھے بتایا کہ انسپیکٹر نے 1,50,000 کی رقم میں سے 2,000 روپے ملازم کو دے دیے ہیں اور سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ اگر اس نے اس سلسلے میں زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو اچھا نہ ہوگا۔ میں انکا کی بات سن کر چپ رہا تو اس نے کہا، یہ اب تمہارا منہ کس لیے پھولا ہوا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں کسی بات کا خطرہ لاحق ہے؟ خطرہ تو نہیں، حال بتائیے، سوچتا ہوں کہ آخر اس طرح کب تک پھانسی کے تختے سے بچتا رہوں گا۔ میں نے مردہ سی آواز میں جواب دیا، جب تک تم اپنے کیے ہوئے عہد کو نبھاتے رہو گے۔ کیا تم اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی خون کی بجائے کوئی اور ذریعہ تلاش نہیں کر سکیں؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا تو وہ برہم ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے میرا سوال بہت برا لگا ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں اسے کسی آئینے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے نچلے ہونٹ کو بڑی جھلاہٹ میں کاٹ رہی تھی اور مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے اسے غصیلی حالت میں دیکھا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا اور تھکن اتارنے کی خاطر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ جمیل، انکا نے مجھے سخت لہجے میں مخاطب کیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر کوئی عطاب نازل نہ ہو تو آئندہ کبھی میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ انسانی خون میری غذا ہے، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کیوں ہے اس کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہیں۔ چند لمحے میں آنکھیں بند کیے اپنے خیالات میں الجھا رہا۔ پھر جب میں نے محسوس کیا کہ انکا میرے سر پر لیٹ کر دوبارہ محو خواب ہو چکی ہے تو میں آہستہ سے اٹھا اور نہانے کی غرض سے باتھ روم کی طرف چل دیا۔ اس روز میں تمام دن گھر میں پڑا رہا۔ ملنے جلنے والے آئے تو میری ہدایت کے مطابق چوکی دار نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں۔ شام کو میں کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا۔ سروس اسٹیشن پر جا کر میں نے اپنی کار لی، پھر ایک چکر شہر کا لگا کر واپس گھر پر لٹایا اور اپنی خوابگاہ میں بند ہو کر بیٹھ رہا۔ بمبئی میں پہلا دن تھا جو میں نے بالکل تنہا رہ کر کاٹا تھا۔ مجھے انکا پر رہ کر غصہ آ رہا تھا جو بجائے میری دلجوئی کرنے کے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ میں نے اس انسانی خون
پینے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے سر پر نیم دراز ہے اور کوہنی پر تھوڑی ٹکائے کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ مجھے اس کے چہرے پر آج خلاف توقع بہت زیادہ سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ ایک دو بار میرے جی میں آئی کہ انکا سے کچھ بات کروں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ رات آئی تو مجھے تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ میں نے جی کو بہلانے کی خاطر شراب کا سہارا لیا اور اس وقت تک پیتا رہا جب تک میرے اعصاب میرے قابو میں رہے۔ پھر یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جب غالباً میں بے ہوش ہو گیا تھا، یا پھر ممکن ہے مجھ میں زیادہ پینے کی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ رات کس طرح گزری مجھے کوئی علم نہیں، لیکن دوسرے دن میری تمام الجھنیں اور پریشانیاں ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ نرگس اصفہانی کی ذات تھی۔